تصور کریں کہ کوئی طالب علم یا محقق کئی مہینوں کی کڑی محنت کے بعد اپنی ریسرچ کے لیے ایک انتہائی اہم مقالہ تلاش کرتا ہے۔ وہ خوشی خوشی اس لنک پر کلک کرتا ہے، لیکن اچانک اسکرین پر ایک پیغام ابھرتا ہے کہ اس ایک PDF کو پڑھنے کے لیے $40 یا $50 ادا کریں۔ یہ تو واقعی کسی کا بھی دل توڑنے کے لیے کافی ہے۔ مطلب ریسرچ میں اس سے زیادہ مایوس کن چیز کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل، اور علم کی دنیا میں اسے ہی یعنی پے والز یا فیس کی دیوار کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی مسئلے کی تہہ تک پہنچنا اور اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہاں، آج کے اس علمی سفر میں ہم ایک انتہائی اہم تحقیقی مقالے پر بات کریں گے جو جنوری 2026 میں کیرلا کے کنور یونیورسٹی کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ صحیح، دیویکا مرلی دھرن اور ڈاکٹر ویشاکھ سی کی یہ تحقیق ہے۔ جی بالکل، اس تحقیق نے ایک نئے حکومتی منصوبے کا جائزہ لیا ہے جسے ون نیشن ون سبسکرپشن یا مختصراً ONOS کہا جاتا ہے۔ اور ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے یہ منصوبہ تحقیق کی دنیا سے معلوماتی غربت یعنی انفارمیشن پاورٹی کا خاتمہ کر رہا ہے۔ اور اس انتہائی دلچسپ بحث کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ایسا حتمی سچ بتانا چاہوں گی جو مطلب واقعی کسی کو بھی چونکا سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، کیا یہ بات قابل یقین لگتی ہے کہ تعلیمی اداروں کی لائبریریاں اپنے کل بجٹ کا 50 سے لے کر 70% حصہ صرف ان ریسورسز کی خریداری پر خرچ کر دیتی ہیں؟ 70%؟ ارے واہ، یہ تو بجٹ کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن اس کے باوجود جب طلباء کو معلومات کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انہی پے وال سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر بجٹ کا اتنا بڑا حصہ خرچ ہونے کے بعد بھی ایک طالب علم کو مقالہ نہ ملے تو یہ محض ایک چھوٹی سی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے نظام کی ناکامی ہے نا؟ بالکل، یہ پرانے روایتی نظام کی ایک بہت بڑی اور سنگین ناکامی ہے۔ تو پھر چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرانا نظام آخر کام کیسے کر رہا تھا۔ مقالے کے مطابق اس نئے منصوبے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ یونیورسٹیاں انفرادی سطح پر یا چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر پبلشر سے سبسکرپشنز لیتی تھیں۔ جی، اور اس سے ہوتا یہ تھا کہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تو بس گفتگو شنید اور الگ الگ فیسوں کی مد میں ہی ضائع ہو جاتا تھا۔ بالکل، اور بعض اوقات تو ادارے انجانے میں کچھ غیر معیاری اور دھوکہ باز جرنلز بھی خرید لیتے تھے جنہیں ہم پریڈیٹری جرنلز کہتے ہیں۔ اصل میں یہ ایسے رسالے ہوتے ہیں جو معیار کی پرواہ کیے بغیر بس پیسے لے کر کچھ بھی چھاپ دیتے ہیں۔ ہاں، جس سے تحقیق کا پورا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ مجھے تو یہ پرانا نظام بالکل ویسا ہی لگتا ہے جیسے ماضی میں کسی کو ٹی وی دیکھنے کے لیے ہر چینل کا الگ الگ کیبل کنیکشن لینا پڑے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے، کھیلوں کے لیے الگ تار، خبروں کے لیے الگ تار۔ بالکل، اور ہر ایک کا الگ بل۔ تو اس کے مقابلے میں ان فلپ نیٹ نامی ادارے نے یہ ون نیشن ون سبسکرپشن متعارف کرایا جو بالکل ایک ماسٹر کیبل پیکیج کی طرح ہے۔ اس نے 30 بڑے پبلشرز کے مواد کو یعنی ایک ہی چھتری کے نیچے لا کھڑا کیا۔ صحیح۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا تعلیمی ادارے واقعی دنیا کے ان بڑے پبلشرز کے سامنے اتنے کمزور تھے، یا پھر یہ پرانا نظام ہی کچھ اس طرح کا تھا کہ یونیورسٹیاں اس میں بری طرح الجھ کر رہ جائیں؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو یہ صرف فیسوں کی گفتگو شنید یا پیسوں کی بچت کا مسئلہ ہرگز نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ وہ ہے جسے ہم انفارمیشن پاورٹی کہتے ہیں، اور یہ صرف معلومات کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا بنیادی ڈھانچہ ہی کمزور ہو۔ مقالے میں ایک بہت ہی دلچسپ چیلنج کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جی، وہ کون سا؟ وہ ہے لائبریرینز کی ذمہ داریوں میں اچانک آنے والی تبدیلی۔ مطلب ذرا تصور کریں، دہائیوں سے ایک لائبریرین کا کام جسمانی کتابوں کو ترتیب دینا اور شیلف سنبھالنا تھا۔ بالکل، ان کی ٹریننگ ہی اسی ماحول کے لیے ہوتی تھی۔ ہاں، لیکن پھر اچانک ڈیجیٹل انقلاب آ گیا اور ان لائبریرینز کو بغیر کسی خاص ٹیکنیکل ٹریننگ کے الیکٹرانک انفارمیشن مینجمنٹ میں دھکیل دیا گیا۔ اوہ صحیح، تو اب ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ پبلشرز کے ساتھ ڈیجیٹل کانٹریکٹس پر بات کریں۔ بالکل، ان کے پاس ان پیچیدہ ریسورسز اور تکنیکی پہلوؤں کو سمجھنے کی وہ مہارت نہیں تھی۔ تو یہ کوئی سازش نہیں تھی بلکہ ایک عبوری دور تھا جس میں
تکنیکی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ ONOS نے بس یہ بوجھ مرکزی سطح پر منتقل کر دیا ہے تاکہ ہر لائبریرین کو الگ الگ نہ لڑنا پڑے۔ یہ تو ایک زبردست نکتہ ہے۔ مطلب ایک لائبریرین جس کا کام کتابوں کی خوشبو کے درمیان رہنا تھا، اسے اچانک IT مینیجر بنا دیا گیا۔ جی، اور ظاہر ہے اس سے بجٹ بھی ضائع ہونا تھا اور غلطیاں بھی ہونی تھیں۔ بالکل، لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں حکومت نے ایک بہترین ماسٹر سبسکرپشن بنا تو لی ہے، مگر کیا ریسرچ اسکالرز کو اس جدید نظام کا علم بھی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیرلا کی تحقیق میں جب 58 ریسرچ اسکالرز کا جائزہ لیا گیا تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ مطلب 2026 کا جدید دور ہے، سب کچھ ڈیجیٹل ہے، تو عام خیال یہی ہوگا کہ انہیں لائبریری کے کسی آٹومیٹڈ نوٹیفیکیشن یا ای میل سے پتہ چلا ہوگا۔ لیکن اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ جی ہاں، انہیں اس کا علم لائبریری کی ورکشاپس، سیمینارز یا پھر اپنے دوستوں کے ذریعے ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب سب کچھ آٹومیٹڈ ہے، ای میل سسٹم اتنا بری طرح ناکام کیوں ہو گیا اور پرانے طرز کی ورکشاپس کیوں کامیاب رہیں؟ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ انسان اور مشین کا رشتہ کیسا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ جب بات ایک بالکل نئے اور وسیع ڈیٹا بیس کی ہو تو صرف ایک خودکار ای میل آنا ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ مطلب ای میل صرف اطلاع دیتی ہے؟ بالکل، وہ صرف بتاتی ہے کہ چیز موجود ہے، لیکن وہ آپ کو اس پیچیدہ نظام کے اندر جانے کا حوصلہ نہیں دیتی۔ اس کے برعکس جب انسان آمنے سامنے بیٹھ کر سکھاتے ہیں، جسے ہم اسٹرکچرڈ انسٹرکشن کہتے ہیں، تو اس کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ نفسیاتی پہلو ہے۔ جی، ورکشاپس محققین میں ایک خاص اعتماد پیدا کرتی ہیں، جسے ورچوئل سیلف ایفیکیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ اندرونی اعتماد جس سے طالب علم محسوس کرتا ہے کہ وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکتا ہے اور وہ کچھ غلط نہیں کر دے گا، یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، عملی مشقیں ان بے جان ای میل سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ انسانوں کو ٹیکنالوجی اپنانے کے لیے آج بھی انسانوں کی ہی ضرورت ہے۔ یہ بات واقعی دل کو لگتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا خوف ختم کرنے کے لیے ایک استاد یا دوست کی ضرورت ہے۔ اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب لوگ سیکھ جاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہاں ڈیٹا ہمیں ایک بہت غیر متوقع کہانی سناتا ہے۔ جی، مقالے کے نتائج بتاتے ہیں کہ اسے استعمال کرنے والوں میں خواتین کی تعداد نمایاں طور پر زیادہ تھی، 63.8%۔ اور ان میں سے بھی اکثریت یعنی 51.7% سوشل سائنسز کی طالبات کی تھیں۔ بالکل، اور ان کی عمریں 26 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ یہ اعداد و شمار واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نتائج ماضی کی مستند تحقیقات کے بالکل برعکس ہیں۔ ماضی کی تحقیقات جیسے کوئی مثال دیں؟ جیسے ایناملائی یونیورسٹی کی ایک مشہور تحقیق تھی، اس میں یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ خواتین ریسرچ اسکالرز ای ریسورسز کا استعمال مردوں کی نسبت کافی کم کرتی ہیں۔ اچھا، اور اب یہ کیرلا والی تحقیق بالکل نیا رجحان دکھا رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اچانک زیادہ محنتی ہو گئی ہیں؟ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے روایتی نظام میں جو رکاوٹیں اور عدم مساوات موجود تھیں، ONOS نے انہیں جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ یعنی اس نے رسائی کو آسان کر دیا ہے۔ بالکل، جب ایک شفاف اور مرکزی نظام بنتا ہے تو ڈیجیٹل ایکوٹی یعنی برابری کو فروغ ملتا ہے۔ پیچیدہ لاگ ان سسٹمز کی دیواریں گر گئی ہیں جس سے ان کی اصل صلاحیت سامنے آ رہی ہے۔ اور خواتین کے اس بھرپور استعمال کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اسے دن میں کئی بار استعمال کر رہی ہیں، جبکہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ مرد محققین اسے ہفتے میں صرف چند بار استعمال کرتے ہیں۔ رکاوٹیں ہٹنے کا کتنا خوبصورت نتیجہ ہے یہ۔ اور سوشل سائنسز کا جو 51.7% حصہ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سائنسی پلیٹ فارم کو سماجی علوم کے طلبہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ریسرچ کی نوعیت ہے۔ خالص سائنس میں محققین کو مخصوص اور محدود جرنلز چاہیے ہوتے ہیں، لیکن سوشل سائنسز جیسے تاریخ یا سیاسیات میں ریسرچ کرنے والوں کو ایک بہت وسیع کینوس درکار ہوتا ہے۔ ہاں، انہیں لٹریچر ریویو کے لیے کئی مضامین کا تقابلی جائزہ لینا ہوتا ہے۔ بالکل، تو ONS کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ اس نے مختلف علوم کی سرحدیں ختم کر دی ہیں جو ان محققین کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ وسعت کی بات چلی ہے تو مقالے کا وہ حصہ یاد آ گیا
کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ڈیٹا بیس کون سا ہے۔ ایلسویئر سائنس ڈائریکٹ سب سے زیادہ مقبول رہا، اسکور 3.98 تھا۔ اور اس کے بعد ٹیلر اینڈ فرانسس اور اسپرنگر نیچر آتے ہیں۔ بالکل، ایلسویئر کی یہ مقبولیت تو مجھے ایک شاندار بوفے کی مرکزی ڈش جیسی لگتی ہے نا، جس کے سامنے سب سے لمبی قطار لگی ہوتی ہے اور ہر کوئی اسے ہی چکھنا چاہتا ہے۔ ارے بوفے والی یہ تمثیل تو بالکل درست ہے۔ ایلسیویئر واقعی علم کی دنیا کا ایک ایسا وسیع دسترخوان ہے جہاں سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی علوم تک ہر طرح کا معیاری مواد موجود ہے۔ اسی لیے یہ مختلف شعبوں کے طلباء کو بے وقت اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جی، اس لیے اس کا مقبول ترین ہونا ایک منطقی عمل ہے۔ یہ سب باتیں بہت متاثر کن ہیں، رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں، خواتین آگے آ رہی ہیں، لیکن میں یہاں ایک بہت ہی چیلنجنگ سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی پوچھیے۔ صرف پلیٹ فارم کا استعمال بڑھنا ایک بات ہے، لیکن اس کا ریسرچ کے معیار پر ٹھوس اثر پڑنا الگ بات ہے۔ جب اچانک 30 بڑے پبلیشرز کا مواد ایک جگہ آ جائے تو کیا اس سے انفارمیشن اوورلوڈ یعنی معلومات کا طوفان نہیں ہو جاتا؟ یہ واقعی ایک گہرا اور تنقیدی سوال ہے۔ معلومات کی کثرت بلا شبہ ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔ تو کیا صرف مضامین جلدی ڈھونڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ بھی بہتر ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مقالے کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ معلومات کی اصل قدر اس کے جمع ہونے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ اسے کس ذہنی سکون کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذہنی سکون؟ وہ کیسے؟ روایتی نظام میں محقق کا قیمتی وقت اور ذہنی توانائی صرف اس الجھن میں ضائع ہوتی تھی کہ درجنوں ویب سائٹس پر لاگ ان کیسے کرنا ہے، پاس ورڈ کیسے یاد رکھنا ہے، اور یہ کہ یونیورسٹی کو رسائی حاصل بھی ہے یا نہیں۔ ہاں، وہ تو واقعی بہت تھکا دینے والا کام تھا۔ بالکل، اور NOS نے معلومات کا طوفان نہیں لایا بلکہ اس تھکاوٹ کو ختم کیا ہے۔ جب مواد ڈھونڈنے کی جد و جہد میں وقت بچتا ہے تو وہ اپنی توانائی اس مواد کے گہرے تجزیے اور کریٹیکل تھنکنگ پر لگاتے ہیں۔ یعنی وقت کی بچت اصل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہی چیز ریسرچ کے معیار کو بہتر بناتی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مقالے میں کائی اسکوائر ٹیسٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک شماریاتی طریقہ ہے جو یہ جانچتا ہے کہ دو چیزوں میں واقعی کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ جی، اور اس ٹیسٹ نے ایک بہت زبردست بات ثابت کی ہے کہ اگرچہ خواتین اسے دن میں کئی بار استعمال کر رہی تھیں اور مرد ہفتے میں چند بار، لیکن جب بات ان کی ریسرچ پر پڑنے والے اثر کی آئی تو وہ دونوں کے لیے یکساں تھا۔ بالکل، مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی بار لاگ ان ہو رہے ہیں۔ جب ایک منظم نظام کے تحت چیز مل جاتی ہے تو وہ ریسرچ میں برابر مدد کرتی ہے۔ اسی لیے اس نئے نظام کے امپیکٹ کو 5 میں سے 4 کا شاندار سکور ملا۔ صحیح کہا، لیکن میرے نزدیک اس کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت انٹر لائبریری لونز کی ضرورت میں کمی آنا ہے۔ ہاں، یہ انٹر لائبریری لون کا تصور کیا ہے اور اس میں کمی اتنی بڑی کامیابی کیوں ہے؟ انٹر لائبریری لون کا مطلب ہے کہ جب کوئی مقالہ اپنی لائبریری میں نہ ہو تو کسی دوسری یونیورسٹی کی لائبریری سے ادھار مانگا جاتا ہے۔ اس میں تو بہت وقت لگتا ہوگا۔ بے شک، اس میں خط و کتابت ہوتی ہے اور کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن مقالے کے مطابق ONOS کے بعد اس کی ضرورت تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ مطلب اب ہفتوں کا انتظار سیکنڈوں میں بدل گیا ہے۔ بالکل، اب انہیں چند کلکس کی مدد سے وہیں بیٹھے بیٹھے مواد مل رہا ہے۔ تحقیق کی رفتار کے لیے یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ واقعی، اور اس پوری گفتگو میں ایک اور پہلو جو نمایاں ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہو رہا ہے۔ مقالے کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 70.6% کا تعلق اسٹیٹ یونیورسٹیز سے تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ منصوبہ علم کو صرف چند ایلیٹ اداروں تک محدود نہیں رکھ رہا بلکہ تحقیق کو جمہوری بنا رہا ہے۔ بے شک، علم کو جمہوری بنانا ہی اس کی اصل روح ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو کم وقت میں مستند معلومات چاہتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں جب فیک نیوز اور معلومات کا شور مچا ہوا ہے۔ بالکل، ایک منظم پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری ہے جو ذہنی الجھن دور کرے۔ یہ ماڈل سکھاتا ہے کہ علم تک رسائی جتنی آسان ہوگی، معاشرے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی ہی بہتر ہوگی۔ تو آج کی اس معلوماتی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ذرا کنورٹ یونیورسٹی کے مقالے سے باہر نکل کر سوچیں۔ جی، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ جی، کیا خیال؟ اگر ایک ملک اپنے محققین کے لیے ون نیشن ون سبسکرپشن کا اتنا کامیاب ماڈل کھڑا کر سکتا ہے
تو کیا مستقبل میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر کا علم ایک ون ورلڈ ون سبسکرپشن کے تحت آ جائے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں سرحد یا معاشی حیثیت کی کوئی قید نہ ہو۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا عالمی پبلشرز اس کھلے پن کو قبول کریں گے یا پھر اپنے منافع کے اربوں ڈالرز بچانے کے لیے اس عالمگیریت کی مزاحمت کریں گے؟ یہ تو ایک بنیادی حقیقت پر لا کھڑا کرتا ہے کہ علم پر آخر حق کس کا ہے؟ بالکل۔ کیا علم پوری انسانیت کی مشترکہ میراث ہے جسے مفت ہونا چاہیے یا صرف ان کی جاگیر ہے جو پیسے دے سکتے ہیں؟ اور میرے خیال میں یہی وہ اہم سوال ہے جس پر علم کی جستجو رکھنے والے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ خیر، علم کو قید سے آزاد کرانے کے اس سفر میں ابھی بہت سے پرانے تالے ٹوٹنا باقی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے علمی سفر میں۔